آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں شاہ زیب جیلانی اور زرار کھوڑو۔ یہ اوپن تھیٹر ہے اور فورتھ وال جو ہے وہ اس تھیٹر کی غائب ہے۔ روزانہ بغیر ٹکٹ ہمیں ڈرامہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس ملک میں آپ چاہیں بھی تو کبھی بور نہیں ہو سکتے۔ الیکشن ہوئے، الیکشن کے بعد دھاندلی، پھر یہ پتہ چلا کہ آپس میں ایک دوسرے سے ایم این اے پوچھ رہے ہیں بھائی جان آپ 45 والے ایم این اے ہیں یا فارم 47 والے، کوئی اس طرح کا تعارف سلسلہ تھا۔ اب اس گیم میں ظاہر ہے کہ ایوان صدر بھی جو ہیں وہ شامل ہو گیا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 91، بیچارہ آئین، آرٹیکل 91 کے تحت صدر کو عام انتخابات کے دن کے بعد سے 21 دن میں اجلاس بلانا ضروری ہے نئی قومی اسمبلی کا، مگر یہ ایوان اب تک مکمل نہیں ہے، اس لیے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں ان کی بانٹ کیسے ہوگی اس بارے میں الیکشن کمیشن ابھی تک کارروائی ڈال رہا ہے۔ تو صدر نے اسی کو سہارا بناتے ہوئے کہا ہے کہ بھائی صاحب جب گھر ہی مکمل نہیں ہے تو میں اجلاس کس چیز کا بلاؤں۔ حکومت کہتی ہے، اچھا حکومت یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ ان کا اعتراض ٹھیک ہے یا نہیں ہے، لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ جی سمری دوبارہ صدر کو بھجوائی جائے گی، اگر صدر دوبارہ مسترد کرتے ہیں تو پھر قومی اسمبلی کا اسپیکر اجلاس بلا سکتا ہے۔ اب اس پہ بڑی انٹرسٹنگ بحث شروع ہو گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ممتاز ماہر قانون اسحاق ڈار جی، ان کا کہنا ہے کہ اگر صدر اجلاس نہیں بلاتے تو اسپیکر 29 فروری کو اجلاس طلب کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں آئین بڑا واضح ہے۔ جی اچھا، مگر کہاں واضح ہے، کون سی شق ہے، یہ ڈار صاحب نے نہیں بتایا۔ لیکن جو سابق وزیر قانون ہے خالد رانجھا، وہ کہتے ہیں کہ اسپیکر کے پاس کوئی آئینی اختیار نہیں کہ وہ صدر کے ہوتے ہوئے اجلاس طلب کر سکے، آئین اس بارے میں خاموش ہے۔ اچھا، اب ایسے بھی بیانات آ رہے ہیں، مطلب صدر نے جو ٹیکنیکل اٹھایا ہے اعتراض، اس پہ کوئی ڈائریکٹ بات نہیں کرا، کہہ رہے ہیں جی یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں ایوان صدر والے، اور ان پہ جو ہے آئین سے ڈیویشن کا مقدمہ قائم ہونا چاہیے۔ ہم میں سے کسی نے آئین پڑھا ہی نہیں ہے تو ہمیں پتہ ہی لیکن یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ اس کا راستہ کہاں سے نکلے گا۔ وہیں سے نکلے گا وہ سب جہاں سے ہمیشہ نکلتا ہے، نہیں نکلے گا۔ الیکشن کمیشن جو ہے اس کا جو 5 رکنی بینچ ہے، سارا کا سارا الیکشن کمیشن بینچ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ انہوں نے آج سنی اتحاد کونسل کی جو مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کے معاملے پہ سماعت کی کہ الاٹ کی جائیں یا نہیں، سماعت جو ہے وہ کل بھی ہوگی۔ آج کی سماعت میں ایک دلیل یہ بھی آئی کہ چونکہ سنی اتحاد کونسل پارلیمانی پارٹی نہیں ہے، مطلب اس کی پارلیمنٹ میں کوئی نشست نہیں ہے، لہٰذا اسے مخصوص نشستیں کیسے الاٹ ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم نے درخواست دی ہے کہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں جو بچی ہیں وہ ہمیں دے دی جائیں، اس طرح کی بات۔ اچھا، اس پہ مجھے نا 1970 میں اب بالکل ہی گھوم گیا میں کلیئر کرتا ہوں۔ 1971 ستمبر، جی ابھی ہتھیار ڈالنے میں 3 مہینے باقی ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈھاکہ میں راؤ فرمان علی صاحب کے دفتر میں ایک اجلاس ہوتا ہے کہ عوامی لیگ کے جو منتخب نمائندے، چونکہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکے اور وہ غائب ہو گئے ہیں، مطلب انڈیا چلے گئے، تو اب جو خالی نشستیں ہیں ان کو پر کیا جائے گا، وہ بھی ایک آئینی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ساری پارٹیوں کو بلایا، اس میں جماعت اسلامی اور ادھر ادھر کی جو بھی پارٹیاں تھیں سب کو بلایا۔ انہوں نے کہا جی 69 جو ہیں یہ سیٹیں، تو وہیں پہ بٹا گئیں۔ تو یہ مطلب اس طرح کی ایک اور فتح ہو تو ہم تباہ ہو جائیں گے، سلسلہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو ہو رہی ہے، آئینی کشتیاں ہو رہی ہیں، لیکن جو دوسری جانب یہ ہے کہ پی ٹی آئی، اس نے وہ ساتھ ساتھ وہ بھی چل رہی ہے کہ سڑک بھی چل رہی ہے اور پارلیمنٹ کے اندر بھی وہ جانا چاہ رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی کا اسپیکر کا جو امیدوار ہے وہ عامر ڈوگر کو اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے جنید خان کو نامزد کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ مبینہ دھاندلی کے خلاف پی ٹی آئی نے سیٹرڈے کو، سنیچر کو ملک گیر ہڑتال کی بھی اپیل کی ہے، اور حماد اظہر کا کہنا ہے کہ
فارم 47 کی حکومت کو عوام آڑے ہاتھوں لے گئے. یار یہ دیکھو یہ کس طرح بن رہا ہے. یہ نئی اصطلاحات آ گئی نا اس الیکشن کے نتیجے میں. اچھا ہمیشہ کوئی اور کچھ نہیں ہم پیدا کریں تو جملے ہم پیدا کرتے رہتے. اچھا اور اس میں جو مزید کامک ہے ریلیف ہے وہ آج ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے, بلکہ کل سے ہو رہی ہے. بہت خوب. وہ یہ جو ایم پاکستان والے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ لندن والوں کی شرارت ہے. بارہ شرارت ہے, بہت ہی اعلیٰ ہے, بہت ہی اعلیٰ ہے. اور جو مصطفیٰ کمال صاحب ہیں ایم پاکستان کے ایک رہنما, ان کا یہ کہنا ہے کہ ویڈیو میں کیا مسئلہ ہے, یہ کوئی خبر تو نہیں ہے, اور آپ خود سن لیجئے. ہم نے پوچھا بھائی کیا طے ہوا آپ کا پیپلز پارٹی سے, انہوں نے کہا سب چیزیں کانفیڈینشیل ہے, ہمارے لکھ بات ہوئی ان سے. دو چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں کانفیڈینشیل ہونے کے باوجود. ایک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ 100% جعلی ہے, ہمارا سب کا 60% ہوگا 50% ہوگا. ہمارا پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, گیون کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارا 100% مینڈیٹ جعلی. کانفیڈینشیل میں ساری باتیں نہیں بتائیں, یہ والی بات بتائی ہمیں کہ ہمارا 100% مینڈیٹ جعلی ہے. ان کے نمبر 4 ہے, اور پیپلز پارٹی کا یہ اصرار ہے کہ بھائی ایم کیو کی ضرورت نہیں ہے. یہ دو باتیں انہوں نے ہمیں پہلی میٹنگ میں بتائی. آج صبح سے میری ایک آڈیو وائرل ہو رہی ہے تمام سوشل میڈیا پہ. سب سے پہلے تو بتا دوں یہ میری ہی آڈیو ہے, میں اس کو انڈورس کر رہا ہوں. اس میں کیا ہے, میں ایم کیو ایم کی مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہوں اس الیکشن کے بعد سے. تو ہم اسلام آباد میں کئی پے در پہ پی ایم ایل این سے ہماری کئی میٹنگز ہوئیں. اس میٹنگ کے بعد ڈے بیفور یسٹرڈے اتوار والے دن میں جو ہے رابطہ کمیٹی کے آفس میں بیٹھ کر میں ان کو بریف کر رہا ہوں کہ اس میٹنگ میں کیا کچھ ہوا اور کیا باتیں ہوئی. تو اس میں یہ بتا رہا ہوں کہ پی ایم ایل این کے دوستوں سے جب ہم نے یہ بات کی کہ بھائی آپ کی میٹنگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے کیسی رہی, تو پی ایم ایل این کے دوستوں نے ہمیں بتایا کہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے ملنے کے بعد ایم کیو ایم کی ضرورت نہیں ہے. تو میں اپنے لوگوں کو بتا رہا ہوں اور آپ تک بریف کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں, ہمارے نمبر پورے ہیں. دوسری بات میں یہ بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این والوں کو کہہ رہی ہے کہ ایم کیو ایم کا مینڈیٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, ایم کیو ایم کا مینڈیٹ جعلی مینڈیٹ ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ والی بات تو پیپلز پارٹی تو پبلکلی ٹی وی پہ کہہ رہی ہے, ہم بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھی مینڈیٹ جعلی ہے, وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ جعلی ہے. اب یہ دو باتوں میں تو کوئی نیوز نہیں. یار ویسے اعلیٰ ہے. ایک تو فیصل سبزواری کا کہنا ہے کہ جی یہ ویڈیو کوئی پرانی ہے, بالکل صحیح ہے. جیسے ہم ٹی وی میں اسٹاک فوٹیج نہیں چلاتے کسی بھی چیز, ویڈیو پرانی ہے, آڈیو خالص. کسی نے فنکاری. میں ایک چیز کہنا چاہ رہا ہوں یار, آئی لو مصطفیٰ بھائی, مطلب جتنا وہ کھل کے ہاں اوپنلی بات کرتے ہیں نا. مجھے وہ یاد آئی ان کی ایک اور بھی جملہ تھا, وہ قتل ہوا تھا شاید, اور اس کا شاید الزام ایم کیو ایم پہ ڈالا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ یار مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے قتل نہیں ہوئے, لیکن ایک پیٹرن ہوتا ہے. یہ ہمارا قتل کرنے کا پیٹرن نہیں ہے, ہمارا سگنیچر نہیں ہے, یہ ہمارا سگنیچر نہیں ہے. سگنیچر کی بات ہوئی تھی. تو ہمیں ہنسنا نہیں چاہیے, لیکن اب بندہ اور کیا کرے. نہیں لیکن سیاست میں اگر کوئی آدمی راست گوئی کر رہا ہے تو ہمیں میرا خیال ہے خیر مقدم کرنا چاہیے. لیکن اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ کیا کھل کے باتیں ہو رہی ہیں بقول مصطفیٰ کمال کے, کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا تو مینڈیٹ 50-60% جو ہے وہ 2 نمبر ہو سکتا ہے, آپ کا تو 100% 2 نمبر ہے. تو لیکن وہ انہوں نے اچھا کہا کہ لیکن اس میں نیوز کیا ہے, جس میں خبر کیا. اچھا دوسرے کی سازش بعد میں وہ ہم نے کاٹ دیا, وہ سارے تھے یہ اصل میں ایم کیو لندن کی سازش ہے. اور وہ بندہ اس اجلاس میں جو بیٹھا تھا جس نے کہ یہ ساری جو ہے ٹیپنگ کی ہے, ہم نے اسے پکڑ لیا ہے کہ یہ لندن کا آدمی ہے. یہ جو بات ہے نا کہ آپ کا مطلب ہمارا 60% ہے, آپ کا تو 100% آف ہے. یہ ایسے ہے نا یار, آپ بازار میں جائیں نا, آپ کوئی آئٹم خریدنے جائیں تو وہ کہیں گے یار آپ کو فرسٹ کاپی چاہیے یا سیکنڈ کاپی. اب جانتے ہیں نا یہ فرسٹ کاپی سیکنڈ کاپی, مینڈیٹ کی فرسٹ کاپی اور مینڈیٹ کی فرسٹ کاپی یا مینڈیٹ کی سیکنڈ کاپی. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پی ٹی آئی کا ذکر کیا, تو یہ جان کر آپ یقیناً حیران ہوں گے آپ صاحب, اور آپ تو حیران ہو ہی رہے ہیں میرے خیال ہے روزانہ جس طرح سے جسٹس ڈیلیور ہو رہا ہے. جی جسٹس اسپیڈی جسٹس, یوں والا جسٹس, چھتی کرو, چھتی جسٹس, جسٹس ڈیلیورڈ جسٹس ڈینائڈ, وہ کیا ہے ڈیلیڈ, جسٹس ہریڈ از جسٹس ویریڈ. یہ بھی میں نے سنا ہے, لیکن اس کی وہ بیریڈ دفن ہو گیا نا, دفن ہو گیا. آج کل ایف آئی اے جو ہے وہ جو بھی عدلیہ کے خلاف بات کر رہا ہے وہ ان کو خلاف میں بریکٹ کر رہی ہے. ہاں, اور لہٰذا لیکن آپ تو ابھی 190 ملین پاؤنڈ کی بات کر رہے ہیں. اب میں ابھی بات کر رہا ہوں, تھینک یو. 190 مجھے ان کے خیالات پتہ پہلے سے ویو آ جاتی ہے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں. مطلب کوئی اتنی بھی راکٹ سائنس نہیں تھی اس بات میں. ہاں 190 بلین کا جو کیس ہے کہ وہی بیریا ٹاؤن, بشا بی بی,
عمران خان والا, تو اس میں بھی فرد جرم عائد کی گئی ہے. عائد کی گئی. عائد کی گئی. اچھا, اس میں مزیدار یہ چیز سامنے آئی ہے کہ اب وہ کیس چلے گا, انڈائٹمنٹ ہوئی ہے نا, اور مارچ 6 سے چلے گا. مارچ 6 سے چلے گا. اچھا, عموماً اگر یہ روٹین میں چل رہا ہو ہمارا جسٹس سسٹم تو اس میں سالہ سال لگتے ہیں 2035 تک, لیکن ابھی لگ رہا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اسپیڈی ٹرائل کورٹ ہو گئی ہے. کیونکہ لیکن اس میں جو اور یہ اچھی بات ہے, مطلب انصاف کو جلدی جلدی ہونا چاہیے. زیادہ تر جو ملزم ہیں نا وہ مفرور ہیں جی. تو بحریہ ٹاؤن کے مالک ہیں ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض, نہ صرف ان کو مفرور ڈکلیئر کیا گیا بلکہ ان کی جو جائیداد ہے اس کی قرقی کے بھی احکامات جاری ہو گئے ہیں. اب کسی نے بتایا کہ ان بیچاروں کی تو کوئی جائیداد ہی نہیں ہے اپنے نام پہ. اچھا اچھا وہ ہے نہیں. اچھا, اور دوسرا یہ ہے کہ مرزا شہزاد اکبر صاحب زلفی بخاری صاحب, فرد شہزادی, نسیم, ضیاء المصطفیٰ نسیم, تو یہ بھی ہے سارے. تو کیا اچھا ہاں یہ ہے آج کی سیاسی مکس پلیٹ. لیکن ایک اچھی خبر بھی ہے کہ سائیں مراد علی شاہ صاحب نے جی انہوں نے آج حلف لیا. ہاں, سندھ کی تاریخ میں میرا خیال پہلے آدمی ہے جنہوں نے تیسری بار وزیر. تو سائیں قائم علی شاہ واز دا لانگسٹ سرونگ سی ایم. اس کے بعد اب مراد علی شاہ لکس آل لائکلی کہ وہ ریکارڈ کریں گے فار لانگسٹ سرونگ. ہم الیکشن سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ہم بات کر رہے تھے کہ کون ہوگا, ٹرانسمیشن پہ بات ہوئی تو ہم نے یہی کہا کہ جس بندے سے اعتراض نہیں ہے وہ کام اچھا ڈیلیور کر رہا ہے. آپ کی ساری فائلیں والے سب چل رہی ہیں, سارے معاملات جو بھی ڈیلنگز ہیں ان میں ایفیشینٹلی ڈیلیور کر رہا ہے, تو کیوں اس کو ہٹانے کی ضرورت ہے؟ جیسے ہمارے گورے بھائی کہتے ہیں نا, if it ain't broke don't fix it. ہاں, تو اس کو چلنے دو. اگر نہیں ہے تو چل رہا ہے. اچھا, لیکن ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا انٹرسٹنگ, آپ نے کیونکہ پہلے وہ قومی اسمبلی کی بات کی, تو لگ یہ رہا ہے کہ 29 کو ایک اجلاس بلایا جائے گا, اس میں حلف برداری ہو جائے گی. شہباز شریف صاحب کو قائد ایوان جو ہے وہ 4 مارچ کی ڈیٹ آ رہی ہے کہ ان کا الیکشن ہو جائے گا. 169 ووٹس چاہیے گورنمنٹ کو, لیکن وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس 200 سے زائد ہیں, تو کافی کمفرٹیبل ان کے پاس ایک میجورٹی ہے. اچھا ہاں, اسٹاک مارکیٹ بڑی خوش ہوگی. اور ہاں, الیکشن کمیشن جو ہے اس کو اس بات کی ٹینشن نہیں ہے. ہاں, اس نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جی 30 روز کے اندر صدر کا بھی انتخاب ہونا ہے. جی وہ پروسیس بھی شروع ہو جائے گا 1 مارچ سے. 2 مارچ تک آپ جو ہیں بطور امیدوار کاغذات ڈال سکتے ہیں, داخل کرا سکتے ہیں. تو لیکن ایونچولی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہے, جی اگر یہ ریزرو سیٹوں کا مسئلہ حل نہیں ہوتا 29 سے پہلے, تو پھر ایونچولی تو اسے سپریم کورٹ کے آگے کوئی نہ کوئی تو لے ہی جائے گا. چلے, کورٹ کا آپ نے ذکر کیا تو یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر کورٹ سے ملتی جلتی ہی ایک بات کریں گے. اسد طور نام تو سنا ہوگا. اسد طور کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حکومت کسی کی بھی ہو, رگڑا اس کا ضرور لگنا ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2021 میں کچھ نامعلوم افراد ان کے اپارٹمنٹ میں گھس گئے, ان کے ہاتھ پیر باندھ کر ان کو پھر پائپ سے کافی مار بھی پٹی. ان نامعلوم افراد وہ نامعلوم ہی رہے, ان کی کبھی شناخت نہیں ہو سکی. اب اسد طور اس وقت قانون کی گرفت میں ہے, اور یہ کچھ ایسا ہوا کہ آج کی بات ہے کہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی FIA کو 5 دن کی جسمانی ریمانڈ کی اجازت دی گئی ہے. اور یہ جو کیس ہے, یہ اس کا پس منظر اگر میں آپ کو بتاؤں تو جنوری میں نگران حکومت نے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم JIT, بڑی مشہور ہوتی ہے JIT ہماری سیاسی تاریخ میں, بنائی کہ یہ جو سوشل میڈیا کیمپین چل رہی ہے عدلیہ کے خلاف, اور اس کا بھی پس منظر یہ تھا کہ آپ کو یاد ہے کہ جنوری میں ہی بلہ چھیننے کا جو فیصلہ آیا تھا, اس کے بعد پھر کافی باتیں ہوئی تھی. تو اس میں پھر اسد طور صاحب کو بھی کیا کہتے ہیں گھیرے میں لے لیا. شکریہ. تو پچھلے ہفتے ان کی کافی تفتیش ہوئی 8 گھنٹوں کے لیے, اور پھر کل رات ان کی جو وکیل ہیں ایمان زینب مزاری, انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ اسد طور کو گرفتار کیا گیا تھا, اور میرا خیال ہے وہاں گئے تھے رپورٹنگ کے لیے, ہاں تفتیش میں حصہ لینے کے لیے گئے تھے, انہیں وہیں بٹھا لیا, اور وہاں پر ان کو بٹھا دیا کہ اب آپ آ ہی گئے ہیں تو پھر واپس جانے کی کیا ضرورت ہے. اچھا ذرا یہ جو ہے نا, ہم نے ماضی میں دیکھا ایک پورا ہمارے پاس پچھلے سالوں میں کہ بار بار پیکا کو استعمال کیا جاتا ہے صحافیوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے.
اس کیس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے، جو انٹرنیشنلی بھی سی پی جے کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ آپ نے ایک صحافی پہ الزام لگایا ہے، وہ پورا تعاون کر رہا ہے، اور پھر آپ نے وہ جا رہا ہے، وہ خود حالانکہ ان کے گھر پہ ابھی نوٹس بھی نہیں آیا تھا، سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا، وہ بندہ چلا گیا جی میں حاضر ہوں، مجھ سے پوچھیں آپ نے کیا پوچھنا ہے. آپ نے 8 گھنٹے وہ کیا، 2 دن کے بعد پھر دوسرا نوٹس بھیجا، پھر وہ ہائی کورٹ جا رہا ہے. نارملی ہمارے ہاں ہائی کورٹس جو ہیں وہ پری اریسٹ بیل آپ کو دیتی ہیں ان معاملات میں، کیونکہ آپ نے کوئی دہشت گردی وغیرہ کا کوئی وہ نہیں ہے. اچھا اس دفعہ ہائی کورٹ کا بھی جو رول ہے نا اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ابھی آپ ہراس نہ کریں ان کو اور اب جا کے انکوائری جوائن کریں. جی اچھا اس کے علاوہ 5 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے یہ بھی بہت ایکسیسو ہے. اگر دینا بھی ہوتا ہے نا 1 دن کا دیتے ہیں. اچھا وہ کوآپریٹ کر رہا ہے. سو یہ سارے جو سوالات ہیں اس سے ایک چلنگ افیکٹ آ رہا ہے کہ یہ صحافیوں کے ساتھ جو ٹارگٹ کرنے کا کوئی نیا یہ پیش خیمہ ہے، کوئی نیا ٹرینڈ ہے. بالکل بالکل. اور اس پر ہی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ایڈوکیٹ صلاح الدین احمد صاحب. صلاح الدین صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک تو ہمارے پاس قانون ہے اور ایک تو ہمارے پاس قانون ہے، تو یہ جو قانونی کارروائی کی ہے یہاں پر آپ کی اس پر کیا رائے ہے، بالخصوص جو ایف آئی اے کا کردار ہے اس میں؟ جی بالکل زرار، جس طرح آپ نے کہا یہ جنوری میں جب یہ نوٹسز کئی صحافیوں کو اور کئی دیگر اشخاص کو بھی یہ نوٹسز دیے گئے تھے کہ آپ نے عدلیہ کے خلاف باتیں کی ہیں اور ایک کیمپین چلایا ہے، تو ان سب لوگوں کو سیکشن 20 کے پیکا کے تحت نوٹسز دیے گئے. کئیوں کو تو دیے بھی نہیں گئے، بس ایسی ایک پریس کانفرنس کر دی وزیر اطلاعات نے کہ ہم نے کوئی 100 سے زائد انکوائریز شروع کر دی ہیں پاکستان کے ہر شہر میں. صلاح الدین صاحب تھوڑا سا بتا دیں سیکشن 20 کیا ہے ان لوگوں کو جن کو پتہ نہ ہو، کیونکہ یہ بار بار سامنے آتا ہے ہمارے. جی سیکشن 20 یہ ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ اگر آپ کسی نیچرل پرسن کی تصدیق کریں تو ڈیفیمیشن، اس پہ بیسکلی ڈیفیمیشن کی کلوز ہے، مگر اگر آپ یہ سوشل میڈیا پہ کریں، کسی الیکٹرانک پلیٹ فارم پہ کریں، تو پھر وہ سیکشن 20 اس پہ عائد ہوتا ہے. مگر سیکشن 20 میں جو بیسکلی کرمنل لا میں ایک بنیاد 2 قسم کے اوفینسز ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں کوگنیزیبل اوفینسز، دوسرے ہوتے ہیں نان کوگنیزیبل اوفینسز. نان کوگنیزیبل اوفینسز وہ ہوتے ہیں جس میں ایف آئی اے خود سے اریسٹ نہیں کر سکتی، خود سے تفتیش نہیں شروع کر سکتی، بلکہ جب کوئی جو متاثر کوئی شخص ہو، کوئی کمپلیننٹ ہو، تو وہ جا کے اگر میجسٹریٹ کے سامنے شکایت کرے کہ میرے بارے میں یہ سوشل میڈیا پہ جھوٹی بات کی گئی ہے جس سے تصدیق ہوئی ہے، میری ڈیفیمیشن ہوئی ہے، تو اس کے بعد پھر میجسٹریٹ آرڈر دے سکتا ہے کہ اس پہ تفتیش کی جائے یا گرفتاریاں کی جائیں. مگر ایف آئی اے خود سے کچھ نہیں کر سکتا. مگر اس کے باوجود ایف آئی اے نے ان تمام صحافیوں کو نوٹسز وغیرہ جاری کیے، اور مقصد تو یہی لگ رہا تھا کہ صحافیوں کو دباؤ میں ڈالا جائے. اس کے بعد ابھی جو اسد طور صاحب کے خلاف یہ جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، اس میں جو عجیب و غریب بات ہے کہ اگر آپ ایف آئی آر دیکھیں تو اس میں ایک بھی کوئی ٹویٹ یا کوئی پوسٹ یا اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ کون سی. یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے سرکاری ملازمین کی موڈسٹی کے خلاف، ان کی حیا کے یا اس کے خلاف آپ نے کوئی بات کی ہے، اور کوئی آپ نے ریاست کے خلاف جو سرگرمیاں ہیں ان کو آپ نے طول دیے ہے، اور آپ نے ایک حکومتی سرکلز میں آپ نے خوف و ہراس کی ایک کیفیت پھیلا دی ہے. ایک بالکل وائلڈ ایلیگیشن جس میں ایک بھی کانکریٹ کہ کیا کہا، کب کہا، کس کو کہا، تو اس قسم کی کوئی اسپیسیفیکیشن نہیں ہے. صلاح الدین صاحب یہ جو ایف آئی آر ہے جیسے آپ نے بتایا کہ کافی مبہم ہے، اس میں کوئی اسپیسیفک چیز نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں چلے فار دا سیک آف آرگیومنٹ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ جی کہ ہمارے یہاں صحافی پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر دیتے ہیں، ذرائع نے بتایا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے.
ٹھیک ہے نا. اگر لیٹس سے اگر انہوں نے کہا کہ جی کہ ہمارے یہاں 2 چیفس ہیں اور وہ آپس میں مل کے گڑبڑ کر رہے ہیں, تو ہمارے پاس لا میں یہ پیکا سے ہٹ کے, کیونکہ پیکا تو ہمیں اب یہ کلیئر ہو گیا کہ ویپنائز ہو رہا ہے, کالا قانون ہے, اس سے ہٹ کے ہونا کیا چاہیے تھا؟ مطلب کیا چیف جسٹس خود مدعی بنتے, کہتے کہ جی آپ نے میری ریپوٹیشن کو ڈیمیج کیا ہے, کیا وہ قانون میں کیا وہ زیادہ صحیح طریقہ ہے, وہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں, اس میں ایک تو طریقہ کار کسی بھی جج کے پاس یہ ہوتا ہے کہ اگر جج کے خلاف کوئی بھی کسی قسم کی کوئی تصدیق آمیز اگر کوئی بات کی جائے یا لکھا جائے, تو وہ جج جو ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس دے سکتا ہے, اس کے بعد کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی کر سکتا ہے اور جج سزا بھی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تو ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پاور ہے, وہ پاور کورٹ کی ہے, وہ کسی شخص کی نہیں ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میری ذاتی حیثیت میں میرے بارے میں کوئی جھوٹی خبر شائع کی گئی ہے اور میں اس سے اگریوڈ ہوں, تو اس کے پاس پھر 2 راستے ہیں. یا تو وہ کسی سول کورٹ میں جا کے ایک ہرجانے کا مقدمہ دائر کرے اور جو سول سوٹ فار ڈیفیمیشن جسے کہتے ہیں وہ دائر کرے, اور دوسرا طریقہ کار اس کے پاس یہ ہے کہ ڈیفیمیشن ایک کرمنل اوفینس بھی ہے پاکستان پینل کوڈ کے مطابق, وہ پھر کسی میجسٹریٹ کے سامنے جا کے اپنی شکایت درج کروائے, پھر میجسٹریٹ اس پہ مزید کارروائی کرے گی, پولیس کو انویسٹیگیشن کے لیے کہے گی, اگر وہ ثابت ہو گیا تو پھر جس نے ایسی جھوٹی خبر دی ہے تو پھر اسے سزا بھی ملے گی. مگر یہی طریقہ کار قانون میں موجود ہے. ایف آئی اے نے اس کیس میں اور جو ماضی میں یہ جو نوٹسز بھیجے ہیں, وہ ایف آئی اے نے عدلیہ کے اختیارات جو ہیں وہ خود اپنے خود ہی اختیار وہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. اور یہ نہ صرف آپ نے ذکر کیا چلنگ ایفیکٹ آن سپیچ, ایک تو یہ چلنگ ایفیکٹ آن سپیچ بھی ہے, دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدلیہ کی آزادی اور عدلیہ کی ساخت کے خلاف بھی ہے. یہ عدلیہ, کیونکہ کنٹیمپٹ لاز جو ہیں وہ عدلیہ بڑی اسپیرنگلی استعمال کرتی ہے. کوئی زیادہ کئی مرتبہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم اپنی جو رسپیکٹ ہے ہم یہ کنٹیمپٹ کے قوانین کے تھرو نہیں بنائیں گے, اور ہمیشہ درگزر کا انہوں نے مظاہرہ ماضی میں زیادہ تر کیا ہے. بہت مگر شکریہ. اگر وہی پاور اب ایف آئی اے کو دے دیں گے تو وہ ایف آئی اے اپنے مقاصد پورے وہ ابیوز ہوگا, عدلیہ کا کردار. بالکل ٹھیک بالکل, ہے, شکریہ, بہت بہت شکریہ. کافی واضح طور پر یہ سر گرمیوں کی بات ہو رہے تھے, میرا خیال اصل مسئلہ یہی ہے کہ آج کل جو سر ہے نا وہ کافی گرم ہوئے ہیں. کمیٹی فار پروٹیکشن آف جرنلسٹ, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان, نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس اور سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے مذمت کی ہے اس ریاستی سارے یوزول سسپیکٹس. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. کوئی 2 روز پہلے لاہور کے اشرا بازار میں ایک خاتون کے لباس کو متنازع بنا کے اس پہ توہین مذہب کا الزام لگانے کی کوشش کے واقعے کی بازگشت آج پاکستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا سینٹ میں بھی سنائی دی. پھر اس خاتون سے وہاں معافی منگوائی گئی انہی لوگوں کے سامنے جن لوگوں نے ان کو ایکیوز کیا. پھر فائدہ کیا؟ ایک ایسا کام جو میں نے نہیں کیا, جو ان خاتون نے نہیں کیا, اس کے لیے اس کو پبلکلی ریکارڈڈ معافی مانگنی پڑی. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں چیئرمین صاحب کہ وہ جو شرٹ ہے, وہ برانڈ ہے, وہ جو بنی ہوئی ہے وہ سعودی عرب سے بن کے آتی ہے, وہاں پہ ڈیزائنرز نے وہاں یہ بنایا ہے. وہاں خیر ہے, کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہاں خواتین کو اس طرح سے ہراساں کرنا یا کسی کو بھی ہراساں کرنا مذہب کے نام پہ, ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ اور ہمیں اس پہ فخر ہے, لیکن مسلمان اور جاہل میں بہت فرق ہے. تم اگر بیسک ایک حرف اور ایک لفظ عربی کا نہیں پڑھ پا رہے اور وہ وہاں پر بیٹھے ہیں, کون مذہب کو بدنام کر رہا ہے؟ وہ بیچاری خاتون کہ جس نے وہ لباس پہنا, یا وہ بارش حضرات جنہیں پتہ ہے کہ اس خاتون نے کوئی غلطی نہیں کی, جنہیں وہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ حلوہ لکھا ہے اور پھر بھی کہہ رہے ہیں ہم نے اس سے معافی منگوا لی. یہ کوئی معافی ہے آپ کی؟ یہ ہے رحمت کا مذہب؟ یہ ہے امن کا اور آشتی کا مذہب؟ کون سا میسج دے رہے ہیں ہم؟
اس ایوان کے توسط سے پاکستان کی اجتماعی دانش کو سوچنا چاہیے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں. ہر لمحے ہمیں اپنی گفتگو میں ہر آدمی خوف زدہ ہے. موب جسٹس, موبوکریسی, پبلک لنچنگ, واٹ از گوئنگ آن؟ ہم کس طرح کی تصویر پیش کر رہے ہیں؟ جی پیپلز پارٹی کے سینیٹر روبینہ خالد اور MKM کے سینیٹر فیصل سبزواری کے خیالات آپ نے سنے. ٹیپ کا بند یہی ہے کہ بھیا اگر اس کا قصور نہیں تھا تو خاتون نے معافی کیوں مانگی یا ان سے کیوں منگوائی گئی. BBC نے بھی اسی کے تناظر میں ASP شہر بانو نقوی سے پوچھا کہ آپ کی موجودگی میں کیا اس خاتون سے معافی منگوانا درست تھا اور کیا اس عمل سے معاشرے میں شر پسند عناصر کی مزید حوصلہ افزائی نہیں ہوگی؟ لوگ اس چیز پہ بھی شکایت کر رہے ہیں کہ اس ویڈیو میں اس خاتون سے کیوں معافی منگوائی گئی. اگر یہ لوگ ڈائلاگ نہ کرتے, اگر ہم ان کے نوٹیبلز کو پولیس اسٹیشن نہ لے کے آتے, بعد میں جہاں خاتون کو ہم لوگوں نے اچرا پولیس اسٹیشن نہیں رکھا, وی ٹرانسپورٹڈ ہر ڈائریکٹلی ٹو اے سیفر لوکیشن, ٹھیک ہے, وہاں پھر ہم ان اسٹیک ہولڈرز کو لے کے گئے ہیں. جس ویڈیو کی بات کی جا رہی ہے نا, ادھر ہم ان اسٹیک ہولڈرز کو لے کے گئے ہیں, وہاں کنفیوژن دور ہوئی ہے. خاتون سے کنسنٹ لی گئی ہے کہ کیا آپ ان کے سامنے جانا چاہتی ہیں. خاتون نے کہا ہاں جی میں کنفیوژن دور کرنا چاہتی ہوں, میں جانا چاہتی ہوں. ان سے کنسنٹ لی گئی ہے کہ آپ کمفرٹیبل ہیں کہ خاتون آپ کے سامنے ہے. انہوں نے کہا کہ جی خاتون ہمارے سامنے ہے. اس کے بعد جو ڈائلاگ انسیو ہوا ہے یا جو بات ہوئی ہے, اٹ واز ناٹ آرکیسٹریٹڈ. لیکن اس میں اینڈ پہ آپ کو یہ کہتے بھی سنا گیا کہ وہ معذرت کر رہی ہاں ہیں جی, خاتون. جو انفارچونیٹلی جو ہمارے ہاتھ میں فون آ گئے ہیں, اس کی وجہ سے بہت زیادہ پبلک ڈیفیمیشن ہو جاتی ہے, جو کہ پبلک کرتی ہے ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر کے. وہ پولیس نے تو نہیں کی نا وائرل. اس کے اندر خاتون کی سیکیورٹی لانگر رن کے اندر جیپرڈائز ہو جاتی ہے. اس ویڈیو کو جو بنی تھی اور وہ بات کرنے کا پرائمری انٹینشن یہ تھی کہ خاتون کی لانگر رن کے اندر جو سیکیورٹی اور سینکٹیٹی ہے نا, اس کو انشور کیا جائے. ASP شہر بانو نقوی کی گفتگو آپ نے سنی. ظاہر ہے کوئی بھی واقعہ ہمیشہ ایک آدمی سے شروع ہوتا ہے. یہ جو اشرا کا واقعہ ہے, اس میں وہ کون آدمی تھا جس نے سب سے پہلے اچانک سے خاتون کے لباس کو دیکھا اور انہوں نے کہا یہ کیا لکھا ہوا ہے, شور مچایا. تو آپ لوگوں نے YouTube پہ دیکھا ہوگا ان کا انٹرویو, اور جنہوں نے نہیں دیکھا ہم ان کے لیے اس کا ایک حصہ چلا دیتے ہیں. آپ بھی دیکھ لیں کہ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے اور خیالات کیسے ہوتے ہیں. اسے بتائیں کیا آپ بتائیں نا کیا لکھا ہوا. نہیں مجھے بتائیں کیا اس کا مطلب خوبصورت ہے. اس کا آپ کہہ رہے ہیں نا تشریح کی آپ بتائیں نا سر. میری جان کے بیٹے آپ نے تشریح کی ہے, آپ نے اسے دیکھا ہے. جب آپ اسے دیکھیں گے آپ کہیں گے یہ تو قرآن لکھا ہوا ہے, یہ دین کا معاملہ. سر آپ کو پتا ہے اس واقعے کے بعد یہاں چھریاں لے کے لوگ آئے ہوں گے مارنا. وہ مارنا کیوں ہے؟ اگر سر فار ایگزامپل وہ مر جاتی, مثال دیتے ہیں نا, دیکھیں ہم آپ سے سوال کرتے ہیں, آپ کا کام ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا. آپ کیونکہ اس واقعے میں آپ مجھے بتائیں اگر وہ مر جاتی تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ وہ خود ذمہ دار ہوتی. یہ سمجھے نا کہ اگر کچھ ہو جاتا تو وہ ذمہ دار ہوتی, ہم نہیں ہوتے, ہماری جہالت نہیں ہوتی, ہماری لا علمی نہیں ہوتی. اچھا آپ کی جہالت کے لیے انہوں نے معافی مانگنی ہے سب کے سامنے, اور وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کتنی خوف زدہ ہے. یہاں پر ایک بیچ میں بیچاری بیٹھی ہوئی ہے. اچھا یہاں پر میں تھوڑی سی ایک چیز اپنی غلطی بھی ایکسیپٹ کرنا چاہ رہا ہوں. کل مجھے تھوڑی سی غلط انفارمیشن ملی تھی اور کسی نے کہا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جنہوں نے اس کو بچانے کی کوشش کی. اب آج واضح ہو گیا ہے کہ یہی وہ شخص ہے جو پوری فساد کی جڑ ہے. نہیں لیکن یہ بات سنو نا آپ, وہ یہ بھی ساتھی کہہ رہا ہے کہ چونکہ ان کی وہاں پہ حملہ نہیں ہوا اور بچایا گیا تو وہ کریڈٹ بھی لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کریڈٹ لے رہے ہیں. ایکچولی وہ آپ ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھو, آگ میں لگاؤں, آگ بھی میں نے لگائی ہے, کوئی اور بجھائے تو یہ میرے کریڈٹ. لیکن آگ کا چونکہ اس میں جانی نقصان نہیں ہوا اس لیے وہ اس کا ایک جملہ اچھا لگا. اس نے پوچھا جی آپ نے پڑھا؟ انہوں نے کہا جی مجھے پڑھنا نہیں آتا. بہرحال بہترین. میں آپ کو 2 واقعات یاد دلاتا ہوں. 4 سال پہلے اٹک کی خاتون اسسٹنٹ کمشنر تھیں, انہوں نے غیر مسلموں کے حقوق کے بارے میں کوئی بات کرنے کی کوشش کی تو وہاں جو نوجوان ہجوم مشتعل ہو گیا اور وہ اسسٹنٹ کمشنر کو اپنی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھیں ان کا گھیراؤ کیا گیا اور انہیں معافی مانگنا پڑی. نمبر 2, آپ کو یاد ہوگا ہماری دوست بھی ہیں سندھ یونیورسٹی کے ایک سینئر پروفیسر ڈاکٹر عرفانہ ملا جی, ابھی کوئی 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے, ان کی کسی بھی بات کو لے کے توہین مذہب سے جوڑنے کی کوشش کی گئی. ڈاکٹر عرفانہ ملا کو بھی معافی کی ویڈیو جاری کرنی پڑی اس لیے کہ انہیں زندہ رہنا تھا. ایک ایسا معاشرہ جہاں ہم مشال خان
کا حشر دیکھ چکے ہیں کہ یونیورسٹی کی انتظامیہ سے ان کی لڑائی کو توہین کا رنگ دے کے ایک پورا مجمع ان پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. سری لنکا کا پریانتھا کمارا جو ہے اس کو سر عام گھسیٹ کے مار دیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ کوئی قصور اگرچہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی کرنا پڑتا ہے. یہ ایس پی صاحبہ نے دیکھا نا اس کا جواز دیا کہ اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ فی الحال تو ہم اس کو ڈیفیوز کر رہے ہیں لیکن چند دنوں کے بعد کوئی اور نہ آ جائے دوسرا. اچھا اب ایک اور جو افسوس کی بات ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس خاتون کی جان بچ گئی, اس کو کوئی چوٹ نہیں پہنچی. اگر خدا نہ خواستہ پہنچے ہوتے بعد میں پتہ لگتا کہ اس بندے نے جھوٹا الزام لگایا ہے, اس پر کوئی مقدمہ نہیں ہوتا. میں تو کہتا ہوں ابھی بھی اس پہ مقدمہ ہو رہا ہے. بریک بھی لے وقفہ